احباب گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انسانیت کس قدر پریشان کن صورتحال سے گزر رہی ہے۔ ہر انسان کا چہرہ مرجھایا ہوا اور پریشانی کے اندر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر انسان اس بات کی تلاش میں ہے کہ کاش مجھے کوئی ایسا عمل ملے جس عمل کے بدلے اللہ رب العزت میری زندگی کے تمام تر تکالیف، دکھ، غم اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کتنا درود پڑھا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تیری مرضی، جتنا جی چاہتا ہے اتنا پڑھ لیا کرو۔ تو سیدنا ابی فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، پھر میں اپنے وقت کا چوتھا حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھا کروں گا، یا رسول اللہ کیا خیال ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابی مرضی تیری ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود بڑھا لو گے نا تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو سیدنا ابی فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے وقت کا میں تیسرا حصہ کر لوں؟ تو آقا علیہ السلام نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ تو سیدنا ابی فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، پھر نصف کر لوں، دو حصے، ایک حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، ابی مرضی تمہاری ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود بڑھا لو گے تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد تو مجھے جتنا بھی وقت ملے گا سارا وقت میں آپ کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہی گزار دیا کروں گا۔ جب یہ بات سیدنا ابی بن کعب نے فرمائی نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو ابی، اگر آج کے بعد اس محبت، عقیدت اور کثرت کے ساتھ تم اپنے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دو گے تو اس کے تمہیں دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر اس محبت اور کثرت سے درود پڑھنے کی برکت سے تکفا ہمک، کائنات کا رب تیری زندگی کے سارے غم، دکھ، تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور دوسرا کیا فرمایا، اس محبت اور کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھنے کی برکت سے کائنات کا رب تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی میرا امتی مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، یعنی 10 مرتبہ صبح درود پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ شام کو درود پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی، یعنی میں اس کی سفارش کر کے اپنے ساتھ اس کو جنت کے اندر لے کے چلا جاؤں گا۔ اور سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا امتی جب تک اپنے نبی پر درود پڑھتا رہتا ہے تب تک آسمان کے فرشتے میرے اس امتی کے اوپر، یعنی جو اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھتا ہے، جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے، آسمان کے فرشتے میرے اس امتی کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک انسان کی بخشش، مغفرت کی دعا آسمان کے فرشتے کریں۔ اور ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلمان کے اختیار میں ہے کہ وہ فرشتوں کی دعا کو بڑھانا چاہے تو بڑھا بھی سکتا ہے، یعنی درود کو بڑھا لے، فرشتوں کی دعا آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی۔ اور ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، جو میرا امتی مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ جو امتی اپنے نبی کی ذات مبارکہ پر درود بھیجتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ عشرًا، کائنات کا رب اس اپنے بندے کے اوپر 10 مرتبہ درود، یعنی 10 مرتبہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔
کون؟ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ تو آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ملے، جنت ہمارا مقدر بنے، تو کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اگر ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق ہماری بخشش اور مغفرت کی دعا کرے، تو کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور ہمارے غم، دکھ، تکالیف اور پریشانیوں کو دور کر دیا جائے، تو آئیے آج کے بعد اس عمل کو شروع کرتے ہیں۔ اپنی زبانوں سے کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ کائنات کا رب سارے دکھ، تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آسمان کے فرشتے آپ کے لیے اور میری مغفرت کے لیے دعائیں کرتے نظر آئیں گے۔